تو اس آیت مبارکہ میں ذکر آیا ہے کہ صلبہ بن حاتب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میں مفلس الحال ہوں، میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے امیر کر دے، اللہ مجھے مال سے نواز دے۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، 5 وقت کی مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتا تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھار وہ سارا دن مسجد میں ہی گزار دیتا تھا، اللہ 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 ذکر میں بیٹھا رہتا تھا۔ تو یہ حال تھا صلبہ بن حاتب کا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے مالا مال کر دے، اللہ مجھے دولت سے نواز دے، میں غریب ہوں، امیر ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ صلبہ تھوڑا مال جو ہے نا اس پہ قناعت کر، شکر کر، زیادہ مال مل جانے پہ پھر شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، لہذا یہ تھوڑے مال پہ صبر کر اور شکر کر، تجھے زیادہ مال مل گیا تو پھر تو شکر نہیں کرے گا، تو لہذا اسی پہ قناعت کر لے۔ خاموش ہو کے چلا گیا، پھر چند دن گزرے، پھر آ گیا، یا رسول اللہ دعا فرما دینا میرے لیے، میں امیر ہو جاؤں، میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس دولت آ جائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس پہ صبر کر، چلا گیا، پھر 3 بار آیا، پھر حضور نے دعا فرمائی۔ تب حضور نے جب دعا فرمائی مال، یا اللہ اس کے مال میں برکت فرما دے۔ اب جب دعا فرما دی نا حضور نے، تو پھر صلبہ بن حاتب کہ مال میں اللہ نے اتنی برکت فرمائی، اس نے بکریاں رکھی تھیں، اس بکریوں میں اتنی برکت ہوئی، اتنا مال میں اضافہ ہو گیا، مدینہ پاک میں رہتا تھا، 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتا تھا، جمعہ بھی بڑی روٹین سے آ کر پڑھتا تھا۔ جب اس کے مال میں برکت آ گئی، اس کی بکریوں کی تعداد بڑھ گئی، پھر اس کو مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، بکریوں کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی، وہ وہاں سے نکلا، پھر بکریوں کے خیال میں مست ہو گیا، پہلے 5 وقت نماز مسجد میں آ کر پڑھتا تھا، تو پھر بکریوں میں اتنا مشغول ہو گیا، اپنے مال میں اتنا وہ مشغول ہو گیا، پھر نماز کبھی آ کر پڑھتا تھا، کبھی چھوڑ دیتا تھا، کبھی عشاء کی پڑھ لی، کبھی صبح کی پڑھ لی، تھکا ہوا ہوتا تھا، کبھی نہ آتا، پھر اتنی بکریوں کی تعداد میں اضافہ ہوا کہ پھر وہ مدینے کی جگہ تنگ پڑ گئی، باہر جنگل میں جا کے اس نے ڈیرا لگا لیا۔ پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اب جمعے سے بھی گیا، کبھی آتا جمعہ پڑھ لیتا، پھر جمعے کی اتنی مصروفیت ہوگی کہ جمعہ پڑھنے سے بھی وہ گیا۔ تو بالآخر ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، جی حضور یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ حضور نے میں بھی صلبہ نہیں آج کل نظر آتا، کدھر ہے یا رسول اللہ؟ اس کے پاس بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، مدینے میں جگہ تک تھی، وہ باہر جنگل میں اس نے ڈیرا لگا لیا ہے، اب وہ وہیں پہ رہتا ہے، سارا دن بس مال بکریوں میں رہتا ہے، مست رہتا ہے، تو اس سے بس نماز سے بھی گیا۔ حضور ماتے ہیں صلبہ تیرے لیے بربادی، تو کیا کر بیٹھا، کیا کر بیٹھا، تو نماز سے بھی گیا، اب جمعے سے بھی گیا، تو ملنے کے لیے آتا تھا، اب ملنے سے بھی گیا، کیا تیرے لیے ہلاکت ہو گئی۔ اب صلبہ مال میں مصروف ہے، پھر وقت آیا، لیل و نہار گزرتے گئے، پھر وقت آیا، اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ پھر جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، پھر اللہ نے فرمایا یا اے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کرو، یہ جو مال آپ کے پاس لے کے آتے ہیں اسے وصول کر لیا کرو، لے لیا کرو۔ تو حضور نے پھر جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا نا، پھر حضور نے ٹولیاں بنا لیں، گروپ بنا لیے، بھائی تیری ڈیوٹی ہے، اپنے 4 بندے لے جا، یہ فلاں علاقے کی طرف نکل جا، وہاں سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے لے آ، تو ادھر چلا جا، اپنے 4 بندے لے جا۔ تو 4 بندے جو ہے نا 4 ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم اس علاقے کی طرف چلے جاؤ جہاں پہ صلبہ رہتا تھا۔ تو ان عاملین میں سے ایک عامل کو صلبہ کے پاس ہی بھیجا۔ اب جب صلبہ کے پاس وہ صحابہ حضور کے گئے، جا کے وہاں پہ کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، تو اس میں سے مال جو تیری بکریاں ہیں نا، اس میں سے اپنا زکوٰۃ نکال کر ادا کرو۔ تو نکالو۔ صلبہ نے کہا بھئی کتنا مال بنتا ہے، خیال کیا، اچھا تو آپ جاؤ، میں ذرا دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو پھر آنا۔ تو صحابہ پہ آ کے پھر واپس آئے نا، تو جب اس نے خیال کیا اتنا مال، اتنی بکریاں دینی پڑیں گی اس میں سے، تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے جی،
یہ تو جگہ ٹیکس ہے، زکوٰۃ کے نام پہ جگہ ٹیکس ہے، میرے پاس نہیں ہے اتنا مال، میں سوچوں گا پھر بتاؤں گا آگے۔ تو وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، جب حضور کی بارگاہ میں وہ صحابہ آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ وہ تو یہ حال ہو گیا، وہ تو کہتا ہے یہ جگہ ٹیکس بن گیا ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا، میرے پاس مال بھی بڑا توڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ دن گزرتے گئے، جب اسی وقت جب یہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں پیغام لے کر صلح آئے تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اسی وقت وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں سے وہ جو خواہش پیدا کرتے، جو تمنا رکھتے تھے کہ اگر ہمیں اللہ اپنے فضل سے نواز دے تو پھر ہم اللہ کی راہ میں خیرات کیا کریں گے۔ جب اللہ نے ان کو نواز دیا مال و دولت سے تو پھر وہ کیا باخلو بخل کرنے لگے۔ یہ ان کی مذمت میں یہ آیات بینات، صلبہ بن حاتب کی مذمت میں آیات بینات کا نزول ہوا کہ صلبہ کہتا تھا مجھے مال مل جائے، مجھے دولت مل جائے، میں امیر ہو جاؤں تو پھر میں اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا۔ تو جب مل گیا تو لینے کے لیے آئے زکوٰۃ کا مال تو پھر وہاں پہ انکاری ہو گیا، پھر وہ ٹیکس بتانے لگا، کبھی کچھ بتانے لگا۔ جب ان آیات بینات کا نزول ہوا تو صلبہ کو بھی پتہ چل گیا کہ اب میری مذمت میں ان آیات بینات کا نزول ہوا۔ پھر صلبہ مال بکریوں کا زکوٰۃ کا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ میں زکوٰۃ کا مال لے کر آیا ہوں۔ جب حضور کی بارگاہ میں صلبہ آیا تو حضور نے اس کی زکوٰۃ کا مال لینے سے انکار کر دیا۔ اب تیری ضرورت نہیں ہے، یہ جگہ ٹیکس اپنے پاس رکھ۔ حضور نے مال لینا، اگر کافر بھی ہو نا، کافر بھی وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو کر توبہ کر لینا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ کفر بھی کرتا ہو، توبہ کر لے سچے دل سے تو وہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر یہ جیسے کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی چاڑنا، تو وہ اس لیے لے کے آیا تھا۔ اگر یہ سچے ارادے سے آتا کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، یا رسول اللہ یہ مال قبول فرما لے، تو ہو سکتا حضور قبول فرما لیتے۔ مگر وہ آیا تھا وقتی طور پر ان مذمت کی آیات کو جو نازل ہوئی ہیں ان سے ڈرنے بچنے کے لیے، تو حضور میں تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، جا واپس لے جا، تو پھر وہ واپس لے گیا۔ اگر ہو سکتا ہے اگر وہ تھوڑی سی منت سماج کرتا کہ غلطی ہو گئی، مگر جس کے دلوں پہ مہر لگ جائے تو پھر وہ کام کاج کے نہیں رہتے۔ کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، جمعہ بھی پڑھتا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتا تھا، مسلمان بھی تھا، حضور کا صحابی بھی تھا، تو بس جب دل سے وہ محبت نکل جائے تو پھر وہ منافقین میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ مال پھر وہ واپس لے گیا، حضور نے انکار کیا، وہ مال واپس لے گیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا دور مبارک آیا۔ صلبہ پھر مال زکوٰۃ کا لے کر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوا، زکوٰۃ کا مال قبول فرما لے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جا اپنا مال واپس لے جا، جس کا مال میرے آقا نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ وہ پھر واپس چلا گیا۔ پھر عمر فاروق کا دور آیا، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مال زکوٰۃ کا لے کر آیا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی واپس بھیج دیا، انکار کر دیا کہ جس کا مال نہ نبی پاک نے قبول فرمایا نہ ابو بکر صدیق نے قبول فرمایا، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں، جا واپس لے جا۔ پھر یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم امیر المومنین کے دور میں ہلاک ہو گیا، مر گیا، اس کی ہلاکت ہو گئی اور یہ کفر میں ہی چلا گیا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ انجام ہوتا ہے جو اپنی سوچ میں اپنے عقل کا خیال کرتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مال زکوٰۃ کا جو نکالیں گے اس سے بظاہر ہمارا مال کم ہو جائے گا، مگر یہ نہیں، زکوٰۃ جو ہے یہ سے مال جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔
مال سے صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ جیسے جسم بندہ روزہ رکھتا ہے، اس سے بندے کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں کی دلدل سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح مال کی زکوٰۃ، یہ جو روزہ ہے جسم کی زکوٰۃ ہے، اور یہ جو مال ہے یہ دولت کی مال ہے، اس میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس طرح وہ مال زکوٰۃ میں سے نکال کر مال پاک ہو جاتا ہے، طیب ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دوسرا معنی کیا یہ مفسرین کرام نے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ چوری ہونے سے بچ جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔